بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈالنے سے انکار کر دیا، اور یہ بالکل آخری لمحے پر انکار کیا انہوں نے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، سارے کردار کیا ہیں، اس میں آپ کو بالکل پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک بات اور کہ اس وقت تک پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے کس نے روک کر رکھا ہے، اور کون فیٹف کے آگے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکا۔ ناظرین، پاکستان کو گرے لسٹ میں فیبروری 2018 میں ڈالا گیا تھا، یعنی کہ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے۔ تو اس وقت سے لے کے ابتدائی شروع کے 2-3 سال فیٹف نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے، لیکن اس مشکل وقت میں ناظرین ہمارے دوست ممالک، خاص طور پر جن میں سر فہرست چائنا ہے، اس کے بعد ترکی ہے، اس کے بعد روس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ اور دوسرے انڈونیشیا، ان سب مسلم ممالک نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات نے بھارت کے دباؤ میں آ کر، یا امریکہ اور یورپین ممالک کے دباؤ میں آ کر پاکستان سے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ لیکن اس مشکل وقت میں بھی چائنا، روس، ترکی یہ ہمارے اور انڈونیشیا یہ ہمارے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، اور فیٹف میں انہوں نے ایک بڑا کلیئر سٹانس لیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکا، ورنہ یورپ، امریکہ اور بھارت کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد اب ناظرین اس سے اگلی بات پر آتے ہیں کہ جو شرائط رکھی تھی فیٹف نے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈالنے کے لیے، شروع میں وہ 27 پوائنٹس تھے، 27 ایسی باتیں تھیں، اس میں کافی سارے کئی مشکل فیصلے تھے جو عمران خان کی حکومت کے لیے بڑے مشکل تھے، لیکن انہوں نے کیے اس ملک کی بہتری کے لیے، ملک کو گرے سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ وائٹ لسٹ میں آنے کے بعد پاکستان کے بیرونی ممالک کے ساتھ کاروباری تعلقات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بیرونی ممالک جو انویسٹرز ہیں وہ بلا جھجک پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جو کہ گرے لسٹ میں ہونے سے پاکستان ان باتوں سے فائدے نہیں اٹھا سکتا۔ تو ناظرین، اس وقت جب 27 پوائنٹس دیے گئے تو پاکستان نے اس میں سے 26 پوائنٹس کو پورا کر دیا۔ عمران خان کی حکومت نے بہت ٹف فیصلے کیے، جس میں ان کے اس وقت جو وزیر تھے جن کا نام ہے حماد اظہر صاحب، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ فیٹف کے اجلاسوں میں جا کر پوری تفصیل بیان کرتے رہے۔ اس میں کچھ ایسے سخت فیصلے بھی تھے جن کا عمران خان کی شہرت کو بہت نقصان بھی پہنچا، جس میں ایک بڑا فیصلہ تھا کہ آئی ڈی کارڈ کی جو شرط تھی، پرچیزنگ کے وقت آئی ڈی کارڈ کی جو شرط تھی، اس پہ تو عوام نے بہت شور کیا، خاص طور پر کاروباری طبقہ جو تھا اس نے بہت شور کیا۔ تو لیکن ناظرین، پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انہوں نے صرف اور صرف ملک کی خاطر ایسا کام کیا۔ تو بہرحال 27 میں سے 26 پوائنٹس پر عمل درآمد کر لیا تھا، اور ایک نقطہ باقی تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ فیٹف نے 7 اور پوائنٹس ڈال دیے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی صورت پاکستان کو وائٹ لسٹ میں نہیں کرنا تھا۔ اصل میں تو مقصد پیچھے یہی تھا کہ یہ 34 پوائنٹ ہو گئے، 34، اس میں سے بھی پاکستان نے تقریباً 34 کے 34 پوائنٹ پہ عمل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں نکال رہے تھے، اس کو رکھا ہوا تھا گرے لسٹ میں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ بہت سے صحافی، بہت سے انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں، اور بہت سی ایسی شخصیات جن کا حالت حاضرہ اور بین الاقوامی سیاست پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، ان کے مطابق فیٹف ایک سیاسی اکھاڑا بن چکا ہے کہ وہاں پر جو ملک امریکہ، یورپ، بھارت ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے، یا ان کے کیمپ میں چلا جائے، یا ان کے ساتھ یس کرتا رہے، اس کو وہ فیٹف سے نکال دیتے ہیں، اس کی وائٹ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے اور ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان سے بہت کم کام کیا ہے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے، لیکن ان کو نکال دیا، جیسا کہ بھارت دیکھ لیں۔ تو اس لیے یہ تو ایک دشمنی کی وجہ تھی پاکستان کے ساتھ۔ بالآخر اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تو کوئی ہمارے پاس وجہ باقی نہیں بچی، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں خوشیاں اور شادیاں آنے شروع ہو گئی، اور ہونے بھی چاہیے تھے، کیونکہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا، جو سابقہ گورنمنٹ تھی، اس نے جو ٹف فیصلے کیے، قانون سازی کی، اس کے نتیجے میں یہ سارے اقدامات کیے گئے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، انہوں نے تو جو فیٹف سے نکلنے کے لیے عمران خان نے قانون سازی کی،
اس وقت انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا اسمبلی سے. یہ ان سب قوانین کو کالے قانون کہہ کر ریجیکٹ کر رہے تھے، اسمبلی سے واک آؤٹ کر رہے تھے. لیکن اب انہوں نے بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ہمارا بہت اہم کردار ہے. بہرحال وہ تو عوام کے سب سامنے ہے. تو ناظرین پھر کیا ہوا اچانک کہ انہوں نے عین وقت پر یہ فیصلہ روک دیا اور فیٹف کو یہ کہنا پڑا کہ ہم پاکستان کو ابھی گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں نہیں ڈال رہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ ناظرین صرف عمران خان سے دشمنی. وہ دشمنی کس طرح؟ بڑے حیران ہوں گے کہ اب تو وہ جا چکے ہیں اور اب تو امپورٹڈ حکومت، ان کی مرضی کی حکومت آ چکی ہے، تو اب کون سی دشمنی وہ عمران خان سے نبھا رہے ہیں؟ ناظرین دشمنی یہ نبھا رہے ہیں کہ ان کو اطلاعات دی گئی ہیں کہ پاکستان میں جو عوام ہے اس وقت، تو ساری کی ساری اکثریت 80 سے 90% عوام جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر جو الیکشن، متوقع الیکشن ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے نتیجے میں عمران خان دوبارہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاور میں آ جائیں گے. تو ناظرین یہ خبریں ان کو بہت تکلیف دے رہی تھی، فیٹف کو بھی، عالمی اداروں کو بھی. تو اب انہوں نے اس لیے اعلان روک دیا ہے کہ یہ اکتوبر تک، جب تک یہ انتخابات نہیں ہو جاتے، اگر تو عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو وہ اس کو پھر لٹکا دیں گے، وہ اس کو پاکستان کو وائٹ لسٹ میں نہیں ڈالیں گے. اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہ آئے تو پھر وہ اس کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیں گے. یہ 2-3 مہینے کے اقدامات وہ چیک کریں گے اور بہانہ بنایا یہ گیا ہے کہ ہم پاکستان میں سائٹ وزٹ کریں گے، جا کے کچھ اقدامات کو دیکھیں گے، پاکستان عملی طور پر کیا اقدامات کر رہا ہے. لیکن ناظرین یاد رکھیں صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس کا نام ہے عمران خان، جو بہادر اور نڈر اور خوددار لیڈر ہے. اس نے جس طرح سے ان عالمی طاقتوں کے آگے انکار کیا ہے، اپنے ملک کی سودے بازی نہیں کی، اپنے ملک کی خود مختاری کو نہیں بیچا، اس وجہ سے فیٹف نے یہ انکار کر دیا آخری لمحے پر آ کے. کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر ابھی ہم نے فیٹف سے پاکستان کو نکال دیا، گرے لسٹ سے وائٹ میں کر دیا، تو سارا کریڈٹ جائے گا عمران خان کو. تو اس کی مقبولیت تو پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکی ہے. تو فیٹف سے نکلنے کے بعد پاکستان کے جو تحریک انصاف ہے اس کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور وہ حلقے جو پی ٹی آئی کی حکومت کو نکالنے کے ذمہ دار ہیں، جس میں نیوٹرل بھی شامل ہیں، امپورٹڈ بھی شامل ہیں، ان کے لیے مزید سبکی ہوگی، مزید شرمندگی ہوگی ان کو کہ انہوں نے ایسی گورنمنٹ کو گرایا یا ایسے حکمران کو پاور سے باہر کر دیا کہ جس کے سارے اقدامات ملک کے لیے بہتر ہی بہتر تھے. اب تک جتنے بھی سروے آ چکے ہیں ناظرین، اس موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے جو ان کا اکنامک سروے آیا تھا اس کے مطابق اب فیٹف کی دیکھ لیں تو یہ سارے وہ کام ہیں جو اس دلیر لیڈر عمران خان نے کیے. عوام کی دشمنی، عوام کا سمجھے، عوام کی مخالفت کا بہت سامنا کرنا پڑا اسے. لیکن اب سارے عوام جان گئے ہیں کہ عمران خان کیا تھا، وہ اس ملک کے لیے کیا کر رہا تھا، اور اس کے اقدامات سے پاکستانی عوام کو کیا کیا فائدے ملنے والے تھے. کچھ مل رہے تھے اور بہت سارے ملنے والے تھے. لیکن ہماری بدقسمتی کہ اس شخص کو ہٹا دیا گیا اور ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو بٹھا دیا گیا جو کہ خود سے سارے کرپٹ ہیں، ضمانتوں پہ رہا ہیں، سارے مجرم ہیں. تو ناظرین یہ بڑی وجہ ہے، آپ نوٹ کر لیں یہ بات. جب تک الیکشن نہیں ہوں گے اس ملک میں، اور اگر عمران خان صاحب دوبارہ آ گئے، اور یقیناً وہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو پاکستان کو یہ پھر دوبارہ گرے لسٹ میں ہی رکھیں گے، وائٹ لسٹ میں نہیں کریں گے. کیونکہ ان کو عمران خان قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں. عالمی اداروں کو، امریکہ، یورپ اور بھارت کو کسی بھی صورت ان کو عمران خان قبول نہیں ہے. اور ابھی تو جس امپورٹڈ حکومت کے جو بڑے صحافی ان کے جو ساتھ دینے والے ہر حال میں ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، غلط کریں چاہے صحیح کریں، صحیح تو انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ بھی اب بول اٹھے ہیں کہ عمران خان ہی وہ واحد رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ہمیں وائٹ لسٹ میں نہیں ڈال رہے تھے. تو ناظرین عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہی اس ملک کی بہتری کے لیے سوچتا ہے، عوام کی بہتری کے لیے سوچ رہا ہے. اور اب تک دیکھ لیں، جب تک عمران خان پاور میں ہیں، مطلب عمران خان جب تک ان کو یہ یقین نہیں ہو جاتا عالمی اداروں کو کہ عمران خان صاحب ابھی پاور میں نہیں آ سکتے، اس وقت تک وہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں نہیں ڈالیں گے. اب ہم نے سوچنا ہے ناظرین کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کون ہے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے بہتر کون ہے، ملک کا کون سوچتا ہے، عوام کا کون سوچتا ہے. تو اب ہم نے کھل کر ساتھ دینا ہے عمران خان صاحب کی کال کا جو اتوار کو دی ہے انہوں نے. ہم باہر نکلیں گے انشاءاللہ، سب عوام باہر نکلیں تاکہ ایک واضح پیغام جانا چاہیے ان قوتوں کو جنہوں نے عمران خان صاحب کو راستے سے
ہٹانے کی کوشش کی اور ہمارے ملک کو اس وقت بدترین معاشی صورتحال میں ڈبو دیا۔ ناظرین، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ نہ کوئی جذبات کی بات ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو اوورآل اس وقت ہیں، جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، وہ 9 بلین سے بھی کم ہو گئے ہیں اب۔ یہ بہت بڑی ایک ناکامی ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت کی اور اس کو لانے والے نیوٹرل کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔